फाइनेंस मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल बड़ा ज़बरदस्त हुआ। उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो वैसे तो इतने हड़बोंग के अंदर इतनी अच्छी तकरीर कर ली, तो थोड़े से घबरा गए उस सवाल के ऊपर। और बराबर में अली परवेज़ साहब जो रोकने से भी नहीं रुकते, उनके पास भी जवाब नहीं था। ज़रा सवाल सुनते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर माहौल क्या था। आप भी नाज़रीन सुनिएगा कि सहाफ़ी ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी कैसे की। छोटा सा सवाल है कि मेरा एक एम्प्लॉई है, कल मुझे उसने बताया कि उसकी 45,000 तनख्वाह है, ना उसके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना घर है। उसकी सिम ब्लॉक कर दी कि अब फाइलर नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे ये बताएं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज आती है। किसी में जुर्रत हुई है किसी से पूछ ले, किसी जर्नैल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है। और आप जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई हैं उनसे किसी ने आज तक पूछा है, बल्कि ये मुझे बताया गया है कि एफबीआर को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है वीवीआईपीज को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असेंबली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने पीएम हाउस का बजट इंक्रीज किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया, और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी है हमने। आप कल एडवोकेसी कर रहे थे हबीब बैंक की, आप बताएं उनका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। आपके एमबीए 25,000 रुपए पे आपका हबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे। और ये जो मीडिया वर्कर्स बैठे हैं इनकी 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और ज्यादातर लोगों को कैश तनख्वाहें मिलती है मीडिया में। आज तक एफबीआर ने पूछा है किसी मीडिया से आप कैश तनख्वाहें क्यों देते हैं। एक टैक्स, लोगों के टैक्स कटते हैं, जमा नहीं कराए जाते, पूछा है एफबीआर ने। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, देखिए जनरली जो आपने बात की है वो बिल्कुल, मैं 1 मिनट में आता हूँ टिवाना साहब, जो आपने जनरली बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तो नहीं, आप थोड़ा सा देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके जा रहे हैं। जो इन्होंने, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो एक्सपेंडिचर की बात है बिल्कुल दुरुस्त बात है कि गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस कर रही है। और मैं उसके बाद, आपने तो और बातें की हैं, लेकिन मैंने तो आपको कहा है कि हम एक बड़ी चीज़ पे काम जी डॉक्टर साहब। देखिए बात यह है जी कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, वो किसी ढकी छुपी तो नहीं है। क्या सूरत हाल? मतलब सूरत हाल एक बदतरीन मुआशी सूरत हाल। कैसे? इस वक्त जितना आपका मुल्क में कमाई आमदन हो रही है मुख्तलिफ ज़राए से, पूरा जो आपकी नेशनल इनकम है, अगर आप उसको मिलाएं उस मिकदार से कि जो आप पे वाजिबुल अदा रकम होती है कर्ज़ों की, तो मेरा ख्याल है वो वाजिबुल अदा रकम जो है वो शायद उससे ज़्यादा हो। ना मैंने लिए कर्जे, ना मैंने लिए कर्जे, ना मेरे पे लगे हैं कर्जे। अब फिर वो बात पॉलिटिकल एंगल की तरफ चली जाएगी। जो हमारे आज सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, इनके अपने अदवार में जो कर्जे लिए गए पिछले मुल्क में, हम सियासतदानों के शोर की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल शोर की बात नहीं कर रहे, हम आवाम के शोर की बात कर रहे हैं। अब जो मसाइल हैं वो आप अभी कह रहे थे जनाब के ज़्यादा जो तनख्वाह लेने वाला तबका है, अब गुजारिश ये है अमीर तनख्वाहदार तबका, ये आपकी इस्तिलाह है माशाल्लाह, आपको ये इस्तिलाह मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे अगर तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है 25%, अब जिसकी तनख्वाह है 1 लाख रुपये है, वो सीधा 25,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। कहाँ पे हुई तनख्वाह में? अब जिसकी नहीं भी कर रहे हैं, करेंगे। अच्छा, अभी जब जिसकी तनख्वाह 25,000 है, यहाँ पे सारे प्राइवेट सेक्टर वाले बैठे हैं, 25% से कितना फ़ायदा हो सकता है, वो अमाउंट कम होगी, लिहाजा उनकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए ये इस्तिलाह निकाली गई है कि जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, अगर वो परसेंटेज उतनी ही जिनकी कम तनख्वाह रखी जाए, कम तनख्वाह वालों को फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा इनकी परसेंटेज कम तनख्वाह वालों की इजाफे की ज़्यादा होनी चाहिए। जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, आप तनख्वाहदार तबके की जेब से 75 बिलियन निकाल रहे हैं, ये ऑलरेडी ओवर टैक्स्ड तबका है। आप जरा फरमाइएगा कि आपने टेबल जो बनाया हुआ क्या है जी, बताएं जी बजट के अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच तलत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। देखिए, गुजारिश ये कि 75 अरब तो वो है जो, और मैं बड़ा खुश हूँ बिकॉज कल शाम तक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ये प्ली लेकर चल रहे थे
کہ تنخواہ دار کو تو ایز پر دی ڈائریکشن آف دی آنریبل پرائم منسٹر ٹچ ہی نہیں کیا گیا. یہ تینوں انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں, اس کے اندر لائن لی ہوئی ہے, جو لائن لی ہوئی تھی. اور علی ملک صاحب بھی جب کل ٹی وی پہ تشریف لائے تو ان کا بھی یہ تھا کہ there were some 3 red areas defined by the honorable prime minister, اور تنخواہ دار کو نہ چھیڑنا was one of the red lines. سو الحمدللہ کل ریڈ لائن کراس ہوئی ہے اس حکومت کی اپنی طے کردہ. اور وہ کیسے کہ دیکھیے ٹیکس جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تنخواہ ٹیکس کو ایویڈ کرنے کی, اس نے ہر حالت میں ٹیکس دینا ہے. یہ پچھلے سال جو اس سال 11 مہینے میں آج تک 330 ارب روپے, اور اگر میں اس کو 12 مہینے کے اوپر اسٹیمیٹ کروں گا تو اپروکسیمیٹلی 360 بلین روپیہ یہ ٹیکس دے گا تنخواہ دار طبقہ. یہ تنخواہ دار طبقہ وہ ہے سر جو پرائیویٹ لوگ ہیں, جو اپنے بچوں کو اپنے پیسوں سے پڑھاتے ہیں, جو پرائیویٹ ہسپتال میں جاتے ہیں, جن کی سیکیورٹی کی یہ حکومت ذمہ داری لینے سے بجلی, پانی, سڑک, انصاف, تعلیم, صحت سب اپنا کرتے ہیں. جی, اور اس کے علاوہ بھی جن کے بچے گٹر میں گر جاتے ہیں, جن کے لوگ جہاں کچلے جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر, جن کے مقدمے جو ہے حل نہیں ہوتے 20-20 سال, یہ وہ لوگ ہیں. ایسا ہی ہے, اور جن کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے. یہ وہ الیٹسٹ آف دی الیٹ نہیں ہے جو کچھ بھی کریں تو مبرہ ہو جاتے ہیں کسی بھی قانون سے. یہ انفارچونیٹلی بڑا ہارڈ اینڈ قسم کا کلاس ہے جس کی جاب سیکیورٹی بھی نہیں ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. حکومت کے 25% بڑھا دینا بہت آسان کام ہے. دیکھیے میری تنخواہ یا وہ میں, اور یہ مائنڈ سیٹ نیا نہیں ہے جو بھی آپ نے میں اس کو ریفر کروں گا. پچھلی حکومت میں بھی جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوتے تھے تو وہ بڑے کوٹڈ طریقے سے کہتے تھے یہ 3-4 ہزار امیر ترین تنخواہ دار لوگوں کا ایشو ہے, ان کی تنخواہ اگر ان کے اوپر ٹیکس بڑھا بھی دیا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. دیکھیے ہمیں تنخواہیں زیادہ اس لیے ملتی ہیں کیونکہ ہم اسٹینفرڈ, ہارورڈ. ٹھیک ہے, بٹ یور پوائنٹ ہے کہ یہ جو 75 بلین نکالا گیا, یہ صرف 75 بلین نہیں ہے, اس میں ہم نے ایڈ بھی کرنی ہے نا کچھ چیزیں. جی میں عرض کرتا 360 ارب روپے آلریڈی دے رہے ہیں. 75 ارب روپیہ وہ ہے جو ایڈیشنل کاسٹ ڈالی گئی ہے. اور کیسے, جو مذاق ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے 1 روپیہ ٹیکس بڑھایا نہیں گیا. جو سب سے لوسٹ کیڈر ہے, اگر وہ ٹیبل میں نے آپ سے شیئر کیا تھا, دکھائیں جی ٹیبل ذرا پہلا سلائیڈ. سو جو سب سے لوسٹ کیڈر ہے اس کا ٹیکس 100% بڑھا دیا گیا, اور اس 100% کی توجہ یہ ہے کہ جناب وہ ایبسولوٹ نمبرز میں دیکھیے تو بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ بنتی ہے. یار ابھی ادھر ہی رک جائے سر, ایک جملے کی اجازت دیجیے. یہ وہ حکومت ہے, اور فارچونیٹلی میرا طارق صاحب میرے بھائیوں کی طرح میرا تعلق ہے. یہ وہ حکومت ہے جو 3000 روپے ریٹیلر سے اپنے ٹیکس وصول نہیں کر سکتی. سو انہیں 3000 والوں کو 1250 روپے کا تانا نوٹ کر لیں. میں نے آپ کو بتایا یہ آج کے لیے ہارڈ. ذرا حکومت اپنے ایکسپینڈیچر میں تو کم کر رہی تھی, وہ اس کا کیا ہوا, آپ کی سٹوری جو تھی؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ UNDP کی ایک رپورٹ تھی 2021 میں آئی تھی جس میں پاکستان کی پاورفل ایلیٹ کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ $17 بلین ان کی پریولیجز کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. 17 بلین ڈالر. یہ ہماری رپورٹ نہیں تھی, یہ UNDP کی رپورٹ تھی, اور یہ رپورٹ پاکستان یہ تنخواہ دار امیر طبقہ نہیں تھا, یہ دوسری ایلیٹ ہے, اصل ایلیٹ. اچھا, $17 بلین اس کو آپ ایک سائٹ کے اوپر رکھیں تو جس قسم کے, جیسے طارق صاحب کہہ رہے ہیں نا, ہمارے حالات بڑے خراب ہیں معاشی. پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے سب کو پتہ ہے, بہت خراب حالات ہیں. جس قسم کے ہمارے ملک کے حالات ہیں, اب میں گورنمنٹ ایک کی نہیں بات کر رہا, میں سکسیسو گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں. جرنیل ہیں, فیڈرل سیکرٹریز, ممبرز آف دا سول بیوروکریسی ہیں, ججز ہیں, یا جو ہماری ایلیٹ ہے, جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, رہن سہن دیکھیں. آپ کو میں بتاؤں کہ میرا 200 کنال کا گھر کسی ایک شخص کا سرکاری لاہور میں ہونا چاہیے ہے. یہاں پہ 200 کنال. اچھا, آپ یہاں پہ F6 میں دیکھیں کتنا, آپ F6 میں دیکھ لیں کس قسم کے وہاں پہ آپ اس وقت ایلیٹ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر ماشاءاللہ. اچھا, F6 میں دیکھیں کہ 4 کنال کا ایک گھر ہے. تو کیا جس قسم کا مطلب ہے کہ ہماری جو سچویشن ہے اکانومی کی, اور جس قسم کے حالات ہیں, اور چونکہ ہمارا ابھی بھی ایمسز انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہے, یہ جو پیٹرول کے اوپر جو لیوی 60 سے آپ نے بڑھا کے 80 کر دی, اس کا مطلب کیا ہے, یہ انڈائریکٹ در ہے. اور حکومت جب نے خرچے کم کی, وہ کمیٹیاں جو اصل بات یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنائی تھی شہباز صاحب نے جب PDM کی گورنمنٹ تھی, تو ناصر کھوسا صاحب ان کے انڈر بنائی تھی. وہ ہمارا جی, وہ کمال ہو گیا. کھوسا صاحب نے کہا 1 ٹریلین 1000 ارب روپے کی سیونگ ایک سال کی انہوں نے سب کچھ بنا کے دیا. اس کے اوپر کچھ چیزوں کے, بہت کم چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہوا. پھر آ کے جب ابھی الیکٹ ہوئے
تو ایک کمیٹی اور بنا دی ڈپٹی چیئرمین جہانزیب خان صاحب کے انڈر, انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دے دیں, ٹھیک ہے, اور ان ریکمنڈیشنز کے اوپر کل فیصلہ نہیں ہوا اور نئی کمیٹیاں بنا دی کہ وہ اب ڈیٹیل اس کے اوپر دیکھی. اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف ایک لسٹ پڑھ دوں, اس کے بعد پھر آپ رسپونڈ کیجیے گا. یہ میں نام پہلے پڑھ دیتا ہوں جی. شہباز شریف, بلاول بھٹو, علی پرویز ملک, شاہ محمود, علی امین گنڈا پور, اسد عمر, مونس الہی, قاسم سوری, مراد سعید, پرویز خٹک, قیصر احمد شیخ, ہنا ربانی خان, مریم اورنگزیب, پرویز اشرف, رانا ثناء اللہ, ایاز صادق, عثمان بزدار, شیخ رشید, سعد رفیق, خرم دستگیر, صادق سنجرانی, خسرو بختیار, آصف زرداری, عمران خان. ان سب میں ایک قدر مشترک ہے کہ یہ مجھ سے کم ٹیکس دیتے ہیں سب میں, اور بزدار صاحب 2000 روپے ٹیکس دیتے ہیں جی. اور یہ علی پرویز صاحب جو ماشاءاللہ آپ نے لانچ کیے ہیں نئے, یہ 4,42,000 روپے تنخواہ ٹیکس دیتے ہیں جی. اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ 39,000 ٹیکس دیتی ہیں جی. اور رانا ثناء اللہ صاحب تو چلے 29 لاکھ دے دیا. پرویز اشرف صاحب نے 87,000 ٹیکس دیا جی. آپ نے کتنا دیا؟ میں نے پچھلے سال 3.5 لاکھ. سو the floor is yours. تھینک یو سو مچ. بات یہ ہے جی کہ یہ جو اس وقت آپ کی جو اس وقت حکومت ہے, معذرت کے ساتھ, وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے جس میں غلط جانور کا استعمال ہے کہ یو کانٹ ٹیچ این اولڈ ڈاگ نیو ٹرکس. مطلب ود آل دے آر آل مائی آنریبل کلیگز اینڈ, لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ ڈائناسورس بن چکے ہیں. دے آر گون بیکاز جس زمانے کے یہ لوگ بنے ہوئے ہیں نا, وہ زمانے ختم ہو چکے ہیں. اب پاکستان جن حالات پہ کھڑا ہے, اب یہ پالیسیز, یہ طریقے نہیں چلیں گے, کیونکہ آپ ملک کو جس نہج پہ لے آئے ہیں اب ہم نہیں برداشت کریں گے. This is it. We are not going to take this nonsense. نہیں, ٹیکس تو ہم دیں گے جی. ہم But you are part of the system? نہیں, I am part of the system and I am going to make their life hell. ہم ان سے پوچھتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب 3 پوزیشن پہ کس خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں, فارن منسٹر, ڈیپٹی پرائم منسٹر, لیڈر آف دا ہاؤس, تباہ کر دیا انہوں نے ہمیں سینٹ میں, اور وہ کہتے ہیں مجھے پریزائڈنگ آفیسر بھی بناؤ. مجھے مسئلہ پتہ کیا ہو رہا ہے, اب آپ اپنی مجھے بات تو کرنے دینا. مجھے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ عوام سے ہٹا کے نا خواص کے اوپر. چلے میں عوام پہ واپس آ جاتی ہوں, آپ سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا بجٹ ہے. بجٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی بجٹ بناتے ہیں. میں اپنے گھر کا بجٹ بناتی ہوں. آئی ایم این ارننگ پرسن, 35 سال سے کما رہی ہوں ان ہاتھوں سے, ٹھیک ہے. ہم کیا اپنی انکم اور ایکسپینڈیچر کو بیلنس کرتے ہیں. اگر انکم کم ہے تو ایکسپینس کم ہوں گے, اگر ایکسپینس زیادہ ہیں تو یا انکم کو بڑھائیں. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ آپ نے بورو کرنا ہے, اور بورو آپ نے کیا کرنا ہے, بورو آپ نے کرنا ہے ڈالر. تھوڑا بہت کیا تھا نا. دیکھیں سنیں نا, ہم نے ٹھیک ہے بہت غلط کیا تھا. ہم تو ایک دفعہ ہے نا, راکٹ سائنس آپ کو نہیں سمجھ آئی. مجھے تو تب بھی نہیں سمجھ آئی. مجھے تو 4تھا سال ہے, مجھے اب سمجھ آ رہی ہے. لیکن دا پوائنٹ از, اگر ہم نے کوئی غلط بات کی تو اس میں آئی ہیو نو پرابلم ان ایکسیپٹنگ. لیکن آپ کی جو اس وقت فائنانس منسٹری ہے جس کا کام ہے یہ سارا بجٹ بنانا, جنرلسٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے وہ بندے رکھے ہوئے ہیں, نون لیگ تو MBBS رکھتی ہے, میاں بیوی بچے سمیت پورا خاندان, میاں بیوی کی تقرری. آپ نے گھریلو جھگڑا شروع کر دیا. گھریلو جھگڑا, اچھا چھوڑ دیں آپ اس کو. مجھے بات کمپلیٹ کر دیں. اگر آپ پریویلیج کلاس میں, پریویلیج کلاس ہے نا یہاں پہ, آپ سینیٹر ہیں, ڈو اینی تھنگ. آپ سینیٹر ہیں, آپ کو سینیٹر ہے. سبسیڈائز سارا. سینٹ میں کیا کیا ہے ابھی انہوں نے, سینٹ میں ساری کمیٹیاں لے لی ہیں. جب ہماری حکومت تھی ہم نے ان کو اپوزیشن کو ساری کمیٹیاں دی تھی, ہم نے ان کو فائنانس دی, ہم نے ان کو فورن افیئر, یہ ساری چیزیں اپنی جیب میں رکھ کے بیٹھ گئے. غلطی آپ کی ہے جی. یہ